السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس عجائب القرآن کا باب نمبر 34، سورہ یوسف کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جز میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اس قصے کا عجیب خلاصہ تحریر کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے عبرت حاصل کریں اور خدا بند قدوس کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بارے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، عاشر، یوسف، بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ یہ منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و غم دور کر دیا، اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہین کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں نے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نوری نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میری یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔
پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈال دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، یبشرا ہادہ غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعار کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زعار کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گرا قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک پڑا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے توڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن یعنی کرتا پکڑ لیا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطا وار قرار دے کر ڈانٹا اور یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کوٹری میں چلے گئے اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اللہ عز و جل، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محفوظ ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا نام معبر تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فریبہ گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس کے
اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کافر ستادہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خوش سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کی انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھالوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و نسرام کا پورا شیبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجیے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے
छीन लिए गए। अब घर जाएं तो क्यों कर जाएं, और यहाँ ठहरें तो कैसे। कि मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ए मेरे भाइयों, सोचो कि तुम लोग वालिद साहब को क्या क्या अहद व पैमान देकर आए थे, और इससे पहले तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी तकसीर कर चुके हो। लिहाजा मैं तो जब तक वालिद साहब के हुक्म ना दूं इस ज़मीन से हट नहीं सकता। हाँ, तुम लोग घर जाओ और वालिद साहब से सारा माजरा अर्ज कर दो। चुनांचे यहूदा के दूसरे सब भाई लौटकर घर आए और अपने वालिद से सारा हाल बयान किया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हीला साजी की है, तो खैर मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि हाय अफसोस, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गईं। आपकी ज़बान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम उनके बेटों पोतों ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि लबे गौर हो जाएं या जान से गुजर जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया कि मैं अपने गम और परेशानी के फरियाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही से करता हूँ, और मैं जो कुछ जानता हूँ वो लोगों को मालूम नहीं। ए मेरे बेटों, तुम लोग जाओ और यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो, और खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनांचे बिरादराने यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज़ मिस्र से कहा कि अजीज़ मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच गई है और हम चंद खोटे सिक्के लेकर आए हैं, लिहाजा आप बतौर खैरात के कुछ गल्ला दे दीजिए। अपने भाइयों की ज़बान से घर की दास्तान और खैरात का लफ्ज़ सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रग तारी हो गई, और आपने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया है। ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा कि सचमुच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और यह बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल व एहसान फरमाया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लजाहत के साथ कहना शुरू किया कि बिलाशुबा हम लोग वाकई बड़ी ख़ताकार हैं, और अल्लाह ताला आपको हम लोगों पर बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजाहत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया, और आपने फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूँगा, जाओ, मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर उसको डाल दो, तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम लोग सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता बकरी के खून में रंग कर मैं ही उनके पास ले गया था। तो जिस तरह मैंने उन्हें वो कुर्ता देकर गमगीन किया था, आज ये कुर्ता ले जाकर उनको खुश कर दूंगा। चुनांचे यहूदा कुर्ता लेकर घर पहुंचा और अपने वालिद के चेहरे पर डाल दिया, तो उनकी आंखों में बेनाई आ गई। फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त के बाद अपने सब बेटों के लिए दुआ फरमाई, और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनांचे आप पर ये वही उतरी कि आपके साहबजादों की ख़ताएँ बख्श दी गई। फिर मिस्र को रवानगी का सामान होने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब अहलो अयाल को लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियाँ भेज दी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर आप मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का ज़माना है। जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया, और सदा रेशमी झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधे हुए मिस्र बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ़ ला रहे थे। जब उन लश्करों और सवारों पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने दरियाफ़्त फरमाया कि ये फ़िरौनी मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज़ किया कि जी नहीं, ये आपके फ़र्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं।
جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو معتجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نبی ذرا سر اٹھا کر فضائیں آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سر و شادمانی میں شرکت کے لیے ملاحظہ جمع غفیر حاضر ہے جو مدت و آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کے تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تبدل لوبوک کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجیے اور اپنے پدر بزرگوں ان کی رکعت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن جو ہے پذیر ہوا۔ کیا پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔